یہ کائنات نہ کسی نبی کے لیے بنائی گئی نہ کسی فرشتے کے لیے بنائی گئی، یہ کائنات رب نے بنائی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے سب نے سنی ہوگی علماء سے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یعنی میری توحید کا ماننے والا ہوگا، میری وحدانیت کا ماننے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب ایک بندہ بھی میری الوہیت کا ماننے والا نہیں رہے گا۔ ہم قیامت قائم کریں گے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی اس مقصد کو ماننے والا کوئی نہیں، ہم نے کائنات بسا کے کیا لینا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اچھے علماء، اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اینکر، پروفیسر، وکیل، سب اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کیجئے۔ وما خلقت الجن والانس الا، یہ کائنات اللہ نے اپنی توحید پر بطور دلیل پیدا کی ہے، نشانی۔ یہ زمین کیوں بنائی؟ آسمان، پہاڑ، ندیاں، نالے، سمندر، دریا، چشمے، آبشاریں، بادل، بارش، فصلیں، نباتات، جمادات، یہ انسان، فرشتے، جن، پرندے، چرندے، حشرات الارض، یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ اپنی وحدانیت پر بطور دلیل، اپنی الوہیت پر بطور نشان اللہ نے بنائی ہے۔ میری الوہیت کو پہچاننے کی کوشش کر، اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں، اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کائنات میں مسجود صرف میں ہوں، میرے سوا مسجود کوئی نہیں، اس کائنات میں نظر و نیاز کے لائق صرف میں ہوں، میرے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں مولا؟ اس پر رب نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بطور دلیل پیش کیا، میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں، اس لیے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھانے والا جو میں ہوں۔ یہ قرآن پیش کرتا ہے دلیل۔ ایک ایک چیز کو بطور دلیل پیش کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، سبحان اللہ۔ یا اللہ تیری کتاب بھی بڑی عجیب کتاب ہے، پھر تیرا شکر ہے کہ تو نے سمجھ عطا کی، اور صرف ترجمے کے حد تک سمجھ نہیں دی، اس کی گہرائی میں اترنے کی سمجھ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس سے پہلے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او کائنات کے لوگوں عبادت کرو، غائبانہ حاجات میں پکارو تو اسی کو، نظر و نیاز دو تو اسی کا، سجدہ کرو تو عبادت ہے نا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ سجدہ کرنا کیا ہے؟ نظر و نیاز کیا ہے؟ پکار کیا ہے؟ عبادت کرو اپنے رب کی۔ لا عیسیٰ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن رب کی توحید ہے نا، اس نے بھی تو ہر صفحے پہ یہی بیان کیا، بار بار انہی دلیلوں کے تذکرے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، ہر صورت میں کرتا چلا جاتا ہے۔ میری عبادت کرو، لا عیسیٰ ولا ابراہیم، حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی،
لات، منات، عزا، ہبل، ان کی پوجا پاٹ نہیں کرنی، عبادت صرف میری کرنی ہے۔ مولا اس کی کوئی دلیل دے نا کہ تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ مریم ملائکہ کی نہ کریں۔ فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کس لیے کیا ہے پھر؟ یہ قرآن ہے۔ علماء کرام اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے اس کی، موضوع روایتوں سے آپ کی جان چھوٹے، من گھڑت حدیثوں سے آپ کی جان چھوٹے۔ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، نیس سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا، گندے پانی کے قطرے پر ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں نقشے جمائے اور اتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھ دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب۔ حضرت آدم سے شروع کیا، آج تک بنا رہا ہے۔ سکے بھائی سکی بہنیں، ان کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، ارب ہا کھرب ہا لوگ اس کائنات میں آئے، انگوٹھے کے نشان آپس میں نہیں ملتے۔ قدرت دی حد ہو گئی ہے، خدا دی قسمیں کتنی ساری جگہ ہے، 1.5 انچ کی جگہ ہے صرف، یہ نشان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے جناب۔